کہ انورس پاپولیشن ڈینسٹی کا بلوچستان کو فائدہ ہوگا. یہ بات زیر بحث آئی تھی لیکن اس پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں. زیر بحث آئی نا. ہاں زیر بحث. تو اس کا مطلب ہے 4 وفاقی اکائیاں 4 مختلف معیار اپنے طے کر رہی ہیں. تو حل کیسے کیا جائے گا؟ یہی ہے میں نے کہا ریسورس کنٹریبیوشن. افتخار صاحب آپ کے گھر میں 5 افراد رہتے ہیں. آپ نے گھر اپنے گلی کی میں آپ کو بہت آسان دوں گا. 4 گھر ہیں. ایک گلی کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. ایک گلی میں پانی کا نظام بچانا ہے. آپ کے گھر میں 5 افراد رہتے ہیں. آپ 5 افراد کے مطابق جو ہے خرچہ دے دیں اس گلی کے مینجمنٹ. کون فیصلہ کرے گا؟ ہم فیڈریٹنگ یونٹس اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. پہ بیٹھ کے فیصلہ کرو گے؟ اگر کوئی فیصلہ کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر ملک ہے کس چیز کا؟ آپ کی تجویز کیا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ سارے فیڈریٹنگ یونٹس اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کر کے اس پولیٹیکل پرنسپل کو جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اور ایکسپٹڈ اور ایک پرنسپل ہے, ایک اصول ہے, اس کے تحت آ جائیں. آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان ایک نمائندہ حکومت ڈیزرو کرتا ہے. آپ نے کہا کیا بلوچستان میں 70, 77, 85, 88, 90, 93, 97, 2002, 2008 میں انتخابات نہیں ہوئے؟ 70 میں جو انتخابات ہوئے 1 سال کے التوا کے بعد بلوچستان میں جو حکومت دی گئی وہ ایک نمائندہ حکومت تھی بلوچستان کی. ابھی تک بلوچستان اس کو اپنی تاریخ میں, اپنے بحث مباحثوں میں, اپنی لکت پڑھت میں سب کو اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں وہ بحیثیت مجبوری, کسی ایک جماعت کو 8 ملی, کسی کو 10 ملی. پولیٹیکل انجینئرنگ اتنی ہوئی, الیکشن مینجمنٹ اتنی کی مقتدرہ نے. فرشتے ووٹ دیتے ہیں, لوگوں کو ووٹ کہاں دینے جاتا ہے؟ 8000 ووٹ پڑتے ہیں. 70 میں فرشتوں میں ووٹ دیے, 77 میں فرشتوں نے ووٹ دیے, 85 میں فرشتوں نے ووٹ دیے, 88 میں, 90 میں, 93 میں, 97 میں, 2002 میں, 2008. دیکھیں ایسے ایک بہت ایسا ہو سکتا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اسی لیے تو پاکستان کے اندر سیاست اتنی, پھر آپ لوگ لیتے کیوں ہیں؟ سیاست اتنی بدصورت ہو گئی. ہم اپنے عوام سے پل بیک تو نہیں کر سکتے, ہم بات تو نہیں سکتے, رائے فرار تو اختیار نہیں کر سکتے. رائے فرار اختیار کیا آپ نے؟ اس دفعہ ہم نے رائے فرار اختیار نہیں کیا. سردار اختر مینگل صاحب جیل میں پڑے ہوئے تھے. ہمارا جو پولیٹیکل بیک بون ہوتا ہے, سیاسی ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے سیاست کے, ہمارے کارکن ہیں. پچھلی دفعہ الیکشن لڑا لوگوں نے, نواز شریف باہر تھا, بے نظیر باہر تھی, پارٹیوں نے الیکشن لڑے. دیکھیں جی, باہر ہونا پھر بھی بات ہے. اب آپ کی ساری پارٹی وہ غداری کے زمرے میں, تخریب کاری کے جرم میں سارے FIR. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کو شہید کر دیا گیا, اس کے باوجود وہ الیکشن میں کے پروسیس میں سے گزرے یا نہیں گزرے؟ دیکھیں جی, محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. میرا پولیٹیکل بیک بون, میری ریڑھ کی ہڈی, میرے سیاسی کارکن ہے. کوئی نکل نہیں سکتا, کوئی ووٹر نہیں لا سکتا, کوئی الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. میں کیسے الیکشن میں پروسیس؟ اگر یہ لوگ آپ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر یہ لوگ جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کو کسی نے ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ بلوچستان میں اوور آل جو ہے ریشو, ووٹ کاسٹنگ کا جو ریشو ہے اس دفعہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کوئی 4 سے 6% سے زیادہ نہیں رہا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس وقت جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین 4% ووٹ لے کے آئے, 4 سے 5%. سناللہ بلو صاحب, آپ نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے چیئرمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, جناب والا, بلوچستان کے 90% دکھ درد زخموں پر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے. اس میں 10% ایسے معاملات ہیں جن کے لیے شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے. جن 90% کی آپ نشاندہی کرتے ہیں, مجھے 5-6 ایسی چیزیں بتا دیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے کر دیں تو آپ سے محبت, دوستی, آپ کی وفاق کی جانب بڑھنی شروع ہو جائے. دیکھیں جو ڈسکریمنیشن, آپ جس کو لفظ آپ نے پہلے بھی استعمال کیا تھا, وہ ایسے سیکٹرز میں ہو رہا ہے, ایسے شعبوں میں ہو رہا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. ان کے اوپر فیصلے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ہمارے لیے فنڈ مختص کرنے ہوتے ہیں, آپ نے بلوچستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک پالیسی بنانی ہوتی ہے, آپ ہمیشہ اس کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ آئین کے اندر کہیں بھی درج نہیں ہے. پہلے آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کہیں کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے. تمام صوبوں کی, جب تک بلوچستان کو ایٹ پار دوسرے صوبوں کے ترقی کے اعتبار سے برابر نہیں لایا جاتا, ہم اپنی ڈیولپمنٹ دوسرے صوبوں میں روک دیں گے. NFC ایوارڈ میں طریقہ کار کا تعین کیا جائے اثر نو بلوچستان کے لیے. ایک تو یہ نقطہ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل کا 158 جو گیس کے متعلق ہے, جو میں نے آپ کو دکھا دیا, آپ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آرڈر کریں. سوئی صدرن گیس کمپنی جو ریسپانسبل ہے ڈسٹریبیوشن اور اس کا ٹرانسمیشن کا, اس کو آپ کہیں کہ جی ایگزیکٹو آرڈر ہے کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. بلوچستان کو ترجیح دینے, تمام لوگوں کو سوئی گیس فراہم کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرل